بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفه او انقص منه قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. ویلکم ٹو بنات الحسنہ، اہلا و سہلا و مرحبا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. یا رب العالمین، تیرا لاکھوں کروڑوں شکر ہے. یا الہ العالمین، تو نے ہمیں قرآن پاک کے ساتھ سورۃ البقرہ آیت نمبر 123 کے ساتھ یہ سفر تفسیر القرآن اور تدبر القرآن نصیب کیا. اللہ کی توفیق سے آج اس آیت کے ساتھ اللہ کرے ہمیں اس کا فہم اور تدبر نصیب ہو جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. ہم کوشش کریں گے کہ آپ کو، جیسا میں نے سمجھایا تھا کہ پوری آیت کو اکٹھے لے کے آپ نے تفسیر نہیں کرنی، اس کو چھوٹے چھوٹے جملوں میں ڈیوائڈ کر لینا ہے. اس کو ایک مکالمے اور گفتگو ٹائپ اس کو ایک اپنی شکل دے لینی ہے. جب آپ اکٹھی یکدم پوری آیت کو لے کے چلیں گے تو آپ کی گفتگو کے وہ پارٹ نہیں بنیں گے. تو یہ تو پھر بھی رب العالمین کا کلام ہے. ہماری کوشش ہے کہ ہم اس کے ایک ایک لفظ اور ایک ایک بات کو سمجھنے میں پورا کامیاب ہو سکیں. جتنا میں آپ کو چھوٹا چھوٹا اس کا پارٹ کرواتی جاؤں، آپ سب نے اپنے مصحف پہ اپنی ڈائریوں پہ نشان لگا لینے ہیں. وَاتَّقُوا یوماً، اور ڈرو اس دن سے. یوماً سے مراد کون سا دن ہے؟ اور وَاتَّقُوا کا معنی ڈرنے کے علاوہ بچنا بھی ہے. یہ تقویٰ سے ہے، واو قافیہ. ڈرو اس دن سے. کس دن سے ڈریں؟ کیا ہونے والا ہے اس دن؟ اور یہ دن کب ہوگا؟ اس دنیا کی زندگی میں آئے گا؟ آنے والا ہے؟ کب آئے گا؟ اور اس دن کی خصوصیات کیا ہوں گی؟ کیا یہ دن کوئی اسپیشل ڈے ہوگا یا پھر یہ دن کوئی عام دنوں کی طرح ہوگا؟ اس آیت کے اندر آج ہمارے لیے بہت سارے سبق پوشیدہ ہیں. لا تجزی نفس عن نفس شیئا، نہیں کام آئے گا کوئی نفس کسی نفس کے کچھ بھی. اب اس میں سوال آپ کے لیے ساتھ ساتھ بناتی جاؤں گی. آپ نے خود اپنے دماغ سے اور اپنی عقل سے سوچنا ہے. وَاتَّقُوا یوماً میں اللہ تعالیٰ قیامت کا ذکر کر رہے ہیں اور آگے اس کے 3-4 پوائنٹس بتائیں گے اس دن کی خصوصیات کے حوالے سے. پہلا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا اس دن کوئی نفس کسی نفس کے کام نہیں آئے گا، کوئی جان کسی جان کے کام نہیں آئے گی. اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ کوئی آدمی کسی آدمی کے کام نہیں آئے گا. اور اللہ نے یہاں نفس کہا ہے. مجھے اور آپ کو اور انسانوں کی جماعت کو، جس نے بھی جتنی بھی مخلوقات ہوگی، اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک نفس سے تعبیر کیا ہے کہ اس دن کوئی نفس کسی نفس کے کام نہیں آئے گا. یہاں پہ اللہ انسان بھی کہہ سکتا تھا، یہاں پہ اللہ تعالیٰ آدمی بھی کہہ سکتا تھا، یہاں پہ اللہ تعالیٰ نہ بھی کہتا تو یہ بھی کہہ سکتے تھے اس دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا. سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو نفس کیوں کہا؟ ظاہری بات ہے کہ مجھے اور آپ کو اللہ نے مخاطب کیا ہے، تو نفس کب کہا جاتا ہے، کیوں کہا؟ اگر نفس یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے تو اس کی کوئی ضرور وجہ ہوگی. وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ، اور نہ قبول کیا جائے گا اس سے کوئی بدلہ. اس پہ ذرا غور کرے، کتنی پیاری بات ہے. پہلے تو اس دن اللہ نے کہا کہ کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، کوئی کسی کا ساتھ نہیں دے سکے گا. پھر اللہ تعالیٰ نے دوسرا پوائنٹ یہ کہہ دیا کہ نہ قبول کیا جائے گا اس سے کوئی بدلہ. حالانکہ بدلے کے لیے لفظ جزا بھی آ سکتا تھا. عدل تو ہمارے ہاں انصاف کے لیے بولا جاتا ہے، یہاں اللہ تعالیٰ نے بدلے کے لیے لفظ عدل ہی کیوں بولا ہے؟
اور اس بدلے سے مراد کیا ہے کہ نہیں قبول کیا جائے گا اس سے کوئی بدلہ. ظاہری بات ہے دنیا میں کوئی انسان کوئی نفس کسی مشکل میں پھنسا ہوا ہے, ہم اس پہ دولت خرچ کر کے سرمایہ لگا کے اور کسی طریقے سے ہم اس کی ہیلپ کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس دن ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا. وَلَا تَنفَعُهَا شَفَاعَةٌ, اور نہ نفع دے گی اسے کوئی سفارش. پھر اللہ تعالیٰ نے تیسری جملہ یہ کہا کہ بندو اس دن کوئی سفارش بھی کام نہیں آئے گی. سفارش سے مراد کیا ہے کہ دنیا میں بے شمار معاملات سفارشوں سے حل ہو جاتے ہیں. جہاں پہ انسان کی سنی نہ جائے وہاں وہ قابل ترین ہستیوں کو اپنی شفاعت اور سفارش کا منبع بنا کے تو اپنے کام نکلوا لیتے ہیں. قیامت کے دن تو کسی کی سفارش بھی نہیں ہوگی, نہ کوئی کر سکے گا اور نہ کسی کے اندر اتنی جرت ہوگی. وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ, اور نہ ان کی مدد کی جائے گی. یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے آ کے فیصلہ سنا دیا ہے کہ وہاں پہ کوئی مدد کے لیے, کوئی ہیلپ کے لیے, کسی دوسرے کے ساتھ اور تعاون کے لیے کوئی آپشن ہی نہیں ہے. اے بندو وہ دن تم نے اکیلے ہی بھگتنا ہوگا. قیامت کے دن اور مدد کیسی, یہ تو نہیں ہو سکتا. وہ دن ہر بندے نے اپنے اوپر لینا ہوگا اور اس کو بھگتنا بھی ہر بندے نے اپنے اعمال کے مطابق ہوگا. یہ قیامت کا دن میرے اور آپ کے لیے سب کے لیے آنے والا دن ہے. اس کو اگر ہم اسپیشل ڈے کے طور پہ کہیں تو جیسے یوم آزادی پاکستان کا دن ہے, تو اگر اس کے 4 اہم نکات ہم دیکھیں تو یہ مسلمانوں کی آزادی کا دن ہے. پاکستانیوں کے لیے یہ دن بہت اہم ہے. انگریزوں اور ہندوؤں کی غلامی سے نجات کا دن ہے. یہ وہ دن ہے جب مملکت خدا داد مارز وجود میں آئی. بات یہ ہے کہ یوم آزادی کو پوری دنیا پاکستان کے لوگ مل کر مناتے ہیں. پوری دنیا میں بسنے والے پاکستانی یوم آزادی کو بہت زیادہ ترجیح دیتے ہیں اور اس کو یوم بھی اسی لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اس کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے, اسپیشل ڈے ہے. جس یوم آزادی کو ہم اس دنیا میں مناتے ہیں یہ یوم کے الفاظ وَاتَّقُوا یومن کے اندر بھی تو ہیں. وہ بھی تو یوم ہے, وہ بھی تو اسپیشل ڈے ہے. اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بندوں کوئی کام نہیں آئے گا, کوئی کسی کو نفع نہیں دے گا, کسی کی کوئی سفارش نہیں سنی جائے گی, کوئی کسی کے بدلے معاوضہ نہ دے سکے گا. بندوں وہ دن تم نے اکیلے ہی بھگتنا ہے. تو ذرا یوم آزادی پاکستان کو میں دکھا کر آپ کو یوم القیامہ کو اسپیشل ڈے کرنا چاہتی ہوں. اس کو آپ نے ان ویلیو نہیں کرنا, اس کو ویلیویبل کریں. یہ دن آج دنیا کے دنوں سے زیادہ قیمتی ہے اور یوم القیامہ میرے اور آپ کا مستقبل ہے. ہم نے فیس کرنا ہے, اس کے لیے تیاری بھی کرنی ہے. تھوڑا سا اس کو لے کے ہم آگے بڑھتے ہیں. ذرا بڑی ہی اہم بات یہ ہے کہ پھر کام کیا آئے گا اس دن. اللہ تعالیٰ نے تو سب کچھ بتا دیا کہ بندو اس دن کچھ کام نہیں آئے گا نہ ہے. تو ذرا یوم آزادی پاکستان کو میں دکھا کر آپ کو یوم القیامہ کو اسپیشل ڈے کرنا چاہتی ہوں. اس کو آپ نے ان ویلیو نہیں کرنا, اس کو ویلیویبل کریں. یہ دن آج دنیا کے دنوں سے زیادہ قیمتی ہے اور یوم القیامہ میرے اور آپ کا مستقبل ہے. ہم نے فیس کرنا ہے, اس کے لیے تیاری بھی کرنی ہے. تھوڑا سا اس کو لے کے ہم آگے بڑھتے ہیں. ذرا بڑی ہی اہم بات یہ ہے کہ پھر کام کیا آئے گا اس دن. اللہ تعالیٰ نے تو سب کچھ بتا دیا کہ بندو اس دن کچھ کام نہیں آئے گا. اللہ تعالیٰ نے تو کہہ دیا کہ اس دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا. پھر انسان کے ذہن میں سوال تو پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر کیا کام آئے گا. تو آپ نے وَاتَّقُوا کو سرکل کر لیں, ہائی لائٹ کر لیں. جیسا کہ ہم نے ترجمۃ القرآن میں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے ویسے تو قرآن پاک میں 5 الفاظ لیے ہیں اپنے ڈر کے لیے, لیکن قیامت کو تقویٰ کے ساتھ جوڑ دیا. سمجھ یہی آئی کہ قیامت کی گھڑی اسی کے لیے ہی آسان ترین ہوگی جس کے اندر تقویٰ ہوگا. اور یہ تقویٰ میں نے اور آپ نے اس دنیا سے لے کے جانا ہے. تقویٰ کے بغیر قیامت آسان نہیں ہو سکتی. کسی کے لیے وہ پل جھپکنے کے برابر, کسی کے لیے بڑی لمبی, کسی کے لیے لمحوں کی, کسی کے لیے گھنٹوں کی اور کسی کے لیے سالوں بھر کی ہوگی. تو بات یہ ہے
کہ कोई नफ्स किसी नफ्स के काम नहीं आएगा, फिर कौन आएगा काम? तकवा काम आएगा। कोई बदला कबूल न किया जाएगा, अल्लाह बदले में क्या होगा? कुछ नहीं होगा सिवाय तकवा के। किसी की कोई सिफारिश कबूल नहीं होगी सिवाय तकवा के। किसी की कोई मदद न की जाएगी सिवाय तकवा के। इन चारों पॉइंट्स पे आप तकवा को रख लें। अल्लाह ताला ने वत्तकू को यौमन के साथ जोड़ा ही इसीलिए है कि बंदो इस दुनिया में बच बच कर अल्लाह की नाफरमानियों से, अल्लाह ताला की बुराइयों से, अल्लाह के गलत राहों से, सिर्फ नेक राहों पे चलने का नाम तकवा है। और तकवा का रिलेशन दिल से है। कोशिश करें अपने दिल को, अपनी तवज्जो को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ जोड़ दें, क्योंकि तकवा का रिलेशन ही दिल से है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अत्तक़वा हाहुना, तकवा यहाँ है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिल की तरफ इशारा किया। मेरे और आपके लिए सबसे अहम मैसेज यही है कि हम उस दिन की तैयारी करें। तैयारी के लिए इस दुनिया में हमें तकवा लेना होगा। तकवा के बगैर क़यामत की घड़ी आसान नहीं हो सकती। इसके अलावा जो है छोटा सा मैं आपको होमवर्क देना चाहूँगी। देखिए, हमने अपनी ज़िंदगी के लिए बड़े स्पेशल डे सोचे होते हैं। हम बर्थडे याद रखते हैं और उसको मनाते भी हैं, और अपने बच्चों की शादियों के लिए वो दिन बड़े सुहाने सुहाने ख्वाब सजा के रखते हैं। और आज की न्यू जनरेशन और यंग जनरेशन भी स्पेशल डे पे बहुत ज़्यादा तवज्जो देती है। तो मेरा सवाल ये है कि आज इसी ज़िंदगी में यौमुल क़यामा स्पेशल क्यों नहीं बन सकता? स्पेशल डे के लिए तो तैयारी की जाती है, स्पेशल डे के लिए तो बड़ी मेहनतें की जाती हैं। तो आप सब ने यूँ समझ के कि ये यौमुल क़यामा, क्योंकि क़यामत ने अचानक आ जाना है, और जब अचानक आएगी कोई घड़ी मालूम नहीं है, कोई दिन मुकर्रर नहीं है, दिन को आएगी, रात को आएगी, किस टाइम आएगी, क्या होगा, कुछ पता नहीं है। तो फिर हम इतने बेखबर इस दिन से क्यों हैं? दुनिया के दिनों को तो हम स्पेशल डे के तौर पे मनाएं, और जिस दिन का जिक्र, जिस यौम का जिक्र अल्लाह ताला कुरान में करे, उसको हम क्यों भूल गए हैं? ना उसकी तैयारी, और उसका तो अल्लाह ने वक्त भी नहीं बताया, अचानक से आएगी। अब आप सब ने अपने लिए एक छोटा सा मजमून लिखना है होमवर्क के तौर पे। फ़र्ज़ करें आप और मैं या कोई भी हम में से बैठे हैं, कोई बच्चों की सेवा कर रही है, कोई रात को सोया हुआ है, कोई किचन में खड़ा है, कोई अपना होमवर्क कर रहा है, कोई सफ़र पे जा रहा है। अचानक क़यामत आ गई और आपके इर्द गिर्द हलचल मच गई, सारी चीज़ें हिलना शुरू हो गई। आपके पास भी कोई नहीं है, और आपको इतना भी मौका नहीं दिया जा रहा कि आप किसी को कोई आवाज़ दे ले, कोई उठ के आपके पास आ जाए। ज़ाहिर बात है क़यामत आपके लिए तो नहीं होगी, सारी दुनिया के लिए होगी। तो ऐसे वक्त में आप सब ने अपनी कैफियत का थोड़ा सा जायज़ा लेते हुए चंद लाइनों पे एक मजमून शेयर करना है। आप सब ने लिखना है उसको कि क़यामत, जब आप इसको सिर्फ अपने दिमाग के ऊपर कि मेरे लिए वो घड़ी कैसे होगी, ताकि हमारे दिमाग उस यौमुल क़यामा के लिए तैयार हो जाए। जज़ाकल्लाह खैर। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।